السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد حضرت فاطمۃ الزہرا کے پروگرام کے ساتھ مشرف حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حسب معمول ہمارے ساتھ ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے پروگرام میں ہماری کوشش ہے گو کہ بی بی کے فضائل کے اوپر جتنے بھی پروگرام کیے جائیں ان کی فضائل کا، ان کے نقش کا جو تاریخ اسلام میں ان کا ہے، اور انہوں نے جس انداز میں دین اسلام کی تبلیغ میں حصہ لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں جس طرح ہاتھ بٹایا، وہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم اب تک جو واقعات ہم نے بیان کیے اکثر وہ واقعات ہیں جن کو کم ہی ٹچ کیا جاتا ہے، جس طرف توجہ کم دی جاتی ہے، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ مختلف پہلوؤں سے، مختلف زاویوں سے بی بی کی زندگی کا جائزہ لیا جا سکے، اور جو ان کے کردار کے اعتبار سے، جو ان کی قربانیوں کے اعتبار سے، اور جو ان کے نظریات کے اعتبار سے دنیا کو سبق ملے، اور جو دنیا کو روشنی ملی اس سے ہم سب کو آگاہ کیا جائے۔ بہرحال آج چند واقعات ایسے ہیں کہ جس میں بی بی کے فضائل، جو قرآن میں جن کے واقعات کا ذکر ہے، اور حضرت زہرا کا ان واقعات میں شمولیت بھی بالکل روشن اور واضح ہے، اور ان واقعات کے اعتبار سے ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسے واقعات کا جن میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا، گو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا اجر کبھی نہیں مانگتے، کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے یہ اجر ہو یا کہا جائے، لیکن قرآن میں ایسا ذکر، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دو اے رسول لوگوں سے کہ میں تم سے اجر رسالت کے طور پر کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے ذی القربہ کی، قرابت داروں کی مودت کے حوالے سے۔ اور اس کے بیچ میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ہستیاں موجود تھی، امام حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہی ذی القربہ جو قرابت دار اور قریبی ہستیاں تھیں، اور ان کا اس آیہ شریفہ میں شمولیت انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی گفتگو ہماری جاری رہے گی، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے واقعات جو تاریخ نے رقم کیے ہیں اور جن کا حکم قرآن میں ملا ہے۔ جب مباہلہ کا واقعہ ہوا بنی نجران کے عیسائیوں نے، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور جب ملے ہیں ان سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور دین کے معاملات میں مختلف دلائل، اور ان سے پیغمبر اکرم جب ان کو دلائل دیے، اور دلائل دینے کے بعد جب ان کی تسلی نہیں ہوئی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم ان سے کہہ دو کہ تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، تم خود آؤ، اور ہم جھوٹے پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑی بات تھی اس واقعے میں بھی کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت کی جائے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین میں سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتخاب کیا، بچوں میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور نفوس میں حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور خود آئے، اور پھر بنی نجران کے قبیلے کے پاس جب گئے ہیں، انہوں نے جب یہ چہرے دیکھے ہیں تو انہوں نے فوراً اپنے اس سے بیک آؤٹ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آج وہ چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو یہ پہاڑ گر پڑے ہمارے اوپر، اور ہم اس میں عذاب میں مبتلا ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے وہ کر لی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو اسلام کی کامیابی کی جو روشن دلیل بن کے ابھرا، اور جہاں حضرت زہرا کا وجود بھی موجود تھا۔ اسی طریقے سے آیہ تطہیر کا واقعہ ایک روشن اور واضح چیز ہے، جہاں پروردگار عالم نے آیہ تطہیر کی تفسیر ہم حدیث قصہ کی صورت میں سنتے رہتے ہیں، اور اس کے سننے کا اجر بھی ہے تاکہ تاریخ میں دہرائی جاتی رہے اور لوگوں اس سے آگاہ رہیں۔ اور آیہ تطہیر میں بھی حضرت زہرا کے توسط سے سب کا تعارف کرائے گا کہ وہ چادر کے نیچے حضرت زہرا ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے بچے ہیں۔ یعنی پنج تن پاک کا جو تعارف قرآن کے واقعے کے ذریعے ہوا ہے، اس میں جو مین سینٹر پوائنٹ جن کے ذریعے تعارف کرایا گیا وہ بھی حضرت زہرا کی شخصیت تھی۔ تو ان تمام واقعات سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم حضرت زہرا کی شخصیت اور ان کے فضائل کے اوپر گفتگو کریں گے۔ چلتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ کی طرف۔ قبلہ کیا کہتے ہیں؟ یہ واقعات تو ایسے ہیں کہ کسی ایک شخصیت کا اتنے واقعات میں، اور ایسے واقعات میں جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں،
یعنی ان میں سے کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں. مثلا اگر ہم یہی آیت لے لیں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجر رسالت کے طور پہ کہا گیا ہے، اور اس میں ذی القربا کا جو ذکر کیا گیا، یہ ذی القربا کا کن کن لوگوں کا احاطہ کرتا ہے، اس میں کون کون لوگ شامل ہیں اور ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کتاب جو بولتی ہوئی کتاب ہے اور آج بھی گفتگو کرتی ہے ہر اس سے جو اس کو پڑھنا شروع کر دے. اور اس کو خود سرکار مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا بھی ہے. قرآن کے تعریف میں آپ نے فرمایا کہ انہ زاجر عامر ناطق صامت. اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ قرآن ٹوکتا بھی ہے، حکم بھی دیتا ہے اور بولتا بھی ہے، خاموش بھی رہتا ہے. میں 2-3 جملے ابتدائی طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سرکار خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں. آیات میں یوں تو اگر کہا جائے اجمالی طور سے تو پورا قرآن ہی اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت پر مشتمل ہے اور ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے. لیکن واضحات میں سے جو بالکل واضح آیات ہیں اور ان کے تاریخ اور تفسیر جو ہے ہمیں گواہی دیتی ہے، ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ انہی ہی کے لیے نازل ہوئی ہے. میں اس سے پہلے کہ جو آپ نے کہا میں یقیناً اس سے دور نہیں جاؤں گا، لیکن بہت ساری بات کی وضاحت کے لیے ایک ضرورت ہوتی ہے کہ ذرا سا پہلے سے بات کو سمجھا جائے. آئے مودت ہو یا آئے مباہلہ ہو، آئے تطہیر ہو یا آئے اجر رسالت ہو، وہی آئے مودت سے کہتے ہیں. یہ سب کے سب وہ آیات ہیں کہ جن میں اہل بیت علیہم السلام یعنی پنجتن پاک علیہم السلام جو ہیں شامل ہیں. البتہ پنجتن کہہ کر کے جو ہے 5 ہی میں ان کو محدود نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں جب احادیث وغیرہ میں دیکھا جاتا تو اہل بیت یا خود زیارتوں میں بھی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تو بیت نبوت. اس کو حضرت آیت اللہ جوادی آملی نے بھی زیارت جامعہ کی جو شرح لکھی ہے کئی جلدوں میں ہے، اس میں ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک یہ اگر ہوتا کہ نبی کا گھر تو ہم اینٹ پتھر اور گارے سے بنے ہوئے در و دیوار کو تلاش کرتے کہ اس گھر میں، لیکن اہل بیت نبوت جب کہا جائے تو نبوت کا گھر وہ نہیں ہوتا ہے جو 4 دیواری ہو اور جو 4 دیواری میں افراد رہ رہے ہوں، بلکہ نبوت کا گھر یہ پوری کائنات ہے. اور جب سے نبی ہیں اس وقت سے لے کر کے اور جب تک نبی کی نبوت باقی رہے گی اس وقت کے لیے سارا زمین و زمان جو ہے ان کا بیت کہا جائے گا، اہل بیت النبوہ. تو اہل بیت النبوہ مگر اس میں اہل کہہ کر کے جو یقیناً صاحبان کمال ہوتے ہیں، واقعی ان کے اہل ہوں وہ، تو اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت چاہے پنجتن پاک ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کمال صاحبان کمال جو بعد میں بھی اس نسل میں پیدا ہوتے رہے ہیں اس میں شامل ہیں. اسی لیے ہم تمام کے تمام اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ اجر رسالت ہو یا آیت تطہیر ہو، اس میں سب کے سب افراد شامل ہیں. میں جو پہلے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہ ہم اگر ان معصومین کے لیے اور خصوصاً صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ قابل غور بات ہے کہ ان کے اسما بھی، ان کے جو نام بھی ہیں وہ نام بھی زمینی نہیں ہیں بلکہ آسمانی ہیں. نام بھی جو آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. تمام معصوم علیہ السلام کے نام،
سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، جس کو خود قرآن میں کہا کہ جناب حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہے، یعنی ابھی برسہ برس بعد، سینکڑوں برس بعد اس دنیا میں نبی کریم آئیں گے، مگر آپ نے یعنی سرکار حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی وقت نام بتایا کہ اس کا مطلب نام پہلے سے معین احمد ہیں۔ اور خود نبی کریم نے اپنی زندگی میں اپنے بعد آنے والے تمام خلفاء، تمام وہ جو آپ کے جانشین ہونے والے ہیں، ائمہ ہیں، ان کے نام پہلے ہی بتا دیے ہیں۔ اس کا مطلب کہ طے جو ہے پہلے ہی سے ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام بھی بالکل آسمانی ہے، الہی ہے، اس دنیا میں نام نہیں رکھا گیا ہے۔ میں اس لیے مقدمتاً بات کروں تاکہ بات آیات کے سلسلے میں واضح ہوتی رہے۔ سرکار خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ناموں میں اور ان کے اسماء میں بہت سارے نام بھی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان کے جتنے بھی نام ہیں، یہ نام اصل میں ہوتا ہے ذات تک پہنچنے کا ذریعہ، کہ نام کے ذریعے سے آدمی ذات تک پہنچتا ہے۔ اس کے عام طور سے کہا کرتا ہوں، جیسے اگر ایک جگہ 4-6 لوگ ہوں، مجمع ہو، اس میں کوئی شخص آنے والا ایک نام لے اور اس نام کے بہت سارے لوگ ہوں تو سبھی متوجہ ہوں گے، سبھی متوجہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ نام ذریعہ ہوتا ہے ذات تک پہنچنے کا۔ اگر ایک ہی نام، وہی نام چند لوگوں کا، تو سب متوجہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہماری ذات کو پکارا جا رہا ہے۔ لیکن معصومین علیہ السلام کا جتنا نام ہے، وہ سارے کے سارے وہ نام یا تو ان کے کردار کو بتاتے ہیں یا ان کے کام کو بتاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے جتنے نام ہیں، اللہ کے نام 99 نام ہوں یا 1000 نام ہوں، وہ سارے کے سارے نام اللہ کے کام اور صفات ہیں، کام کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ ہمارے کام ہیں جو اللہ سے ہم طلب کرتے ہیں۔ مثلا وہ رحیم ہے، رحم طلب کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم سے رحم طلب کریں اور وہ رحم کرتا ہے، لہذا اس کے کام ہے۔ غفور، غفار، ستار ہونا، یہ سب پروردگار عالم کا کام ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کام ہے۔ ایسے ہی معصومین علیہ السلام کے بھی ایک سے زیادہ نام ہیں، اگر دیکھا جائے تو وہ سارے کے سارے ان کے کام ہیں یا ان کے صفات ہیں۔ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اسماء میں آپ کا نام فاطمہ ہے، اور اس فاطمہ کے سلسلے میں بہت ساری احادیث موجود ہے کہ اللہ نے نام فاطمہ کیوں رکھا ہے، اس لیے کہ وہ ہر برائیوں سے دور ہیں، بری ہیں، پاک و پاکیزہ بھی ہیں۔ آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب محراب عبادت میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتی ہیں تو وہ جگہ، وہ بیت، وہ گھر اہل آسمان کے لیے اس طرح سے منور ہوتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے ستارہ روشن ہوتا اور منور ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو میں سارے اسماء کے بارے میں جو ہے نہیں بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بات البتہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے اسماء میں سے ایک نام جو ہے محدثہ بھی ہے، کہ آپ کو محدثہ کہا جاتا ہے۔ محدثہ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بابا کے وفات کے بعد غمگین رہا کرتی تھیں، آپ رویا کرتی تھیں۔ اللہ کی طرف سے یہ اہتمام اور انتظام تھا کہ فرشتے آتے تھے، خصوصاً حضرت جبرائیل، جو آپ سے گفتگو کیا کرتے تھے، آپ سے باتیں کرتے تھے، اور جناب سرکار شہزادی نے ان تمام گفتگوؤں کو، ان تمام باتوں کو، ان تمام چیزوں کو جو جناب سرکار حضرت جبرائیل آ کر کے بیان کیا کرتے تھے، بتاتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے، ان کو لکھا۔ اور خود آپ نے اپنے شوہر نامدار حضرت سرکار علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بتاتے ہیں، اور سرکار مولا کائنات ان ساری باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ جب وہ جمع ہو گیا تو پوری جمع ہوئی مجموعے کو صحیفہ فاطمہ کہا جانے لگا۔ صحیفہ فاطمہ تاریخ کے اعتبار سے شاید اس کی طرف یہ اشارہ کرنا بھی بیجا نہ ہوگا کہ جب صحیفہ فاطمہ ہم کہتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس کے خصوصیات کو بھی بیان کیا جائے، تو اس طرح سے بھی خصوصیات ہیں اس کے کہ موجودہ قرآن سے اس کا حجم جو ہے زیادہ ہے۔ جیسے مثلاً کہا جائے کہ جیسے 10 پارے اور ملا دیا جائیں اور جتنا قرآن ہو اتنا جو ہے صحیفہ فاطمہ کا حجم ہے۔ اس لیے جب دوسرے لوگوں نے اس طرح کے دیکھا
تو یہ کہہ دیا گویا ان کے پاس جو ہے قرآن 40 پاروں کا پایا جاتا ہے۔ چونکہ صحیفہ آسمانی کتابوں کو ضرور کہا جاتا ہے، مگر قرآن کو کبھی صحیفہ نہیں کہا گیا ہے۔ قرآن کو کتاب کہا گیا ہے، قرآن کہا گیا ہے، مگر صحیفہ نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ صحیفہ آسمانی کتابوں کو صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن میں موجود ہے، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور اس پر اس کے لیے صحیفے کا لفظ بولا گیا ہے۔ اس لیے جو یہ لفظ ہمارے لیے کہ صحیفہ فاطمہ کا تو اس کا مطلب کہ ایک الگ سے کوئی قرآن ہے جو امام زمانہ کے پاس مثلا موجود ہے اور بالکل اس سے الگ، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ یہ صحیفہ وہی صحیفہ ہے جس کو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولائے کائنات سے لکھنے کے لیے کہا، جو فرشتے گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے فضائل ہیں۔ وہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا، اس میں یقیناً بہت ساری ایسی آیات ہیں جس میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شامل ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے کہا آیہ مودت۔ آیہ مودت اگر دیکھا جائے تو بہت سارے انبیاء کا ذکر ملتا ہے کہ جن سے غالباً ان کی امت نے، ان کے قوم نے اجر کی بات کہی ہے، تو ان سارے کے سارے انبیاء نے اپنی امت سے بات کہی کہ نہیں، ہمارا اجر اللہ کے اوپر ہے، اللہ ہی کے پاس ہمارا اجر موجود ہے۔ لیکن جب سرکار نبی کریم کی بات ہوئی تو اللہ کی طرف سے ہی یہ حکم ہوتا ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے۔ یہ قل کہنا کہ گویا بتا رہا ہے کہ اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیں۔ اللہ کے حکم سے جو ہے سرکار نبی کریم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اجر رسالت میں کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں سوائے اپنے قرابت داروں کے مودت کے۔ ہم جملہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو اپنے، اگرچہ آیہ کریمہ میں جو ہے اپنے کا لفظ نہیں ہے، صرف قرابت داروں کے محبت اور مودت جو ہے سرکار نبی کریم نے مانگی ہے اپنے قوم سے اور امت سے۔ ذرا سے ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں اور سوچیں آپ حضرات بھی کہ اس لیے اس میں اختلاف پیدا ہو کہ جب مودت مانگی گئی ہے، محبت مانگی گئی اور وہ بھی قرابت داروں سے مانگی گئی، تو وہ قرابت دار ہیں کون؟ بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ وہ قرابت دار جو ہیں اپنے قرابت دار، اس لیے کہ اپنے قرابت داروں سے محبت کرنا، ان سے مودت کرنا، ان سے لگاؤ رکھنا، صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا، یہ خود اللہ کے نزدیک اجر کا سبب بنتا اور یقیناً ہے، بے انتہا اس کا اجر ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھے۔ کی بات کہی گی کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتوں کو توڑ دیتا ہے، خون کے رشتے کو توڑ دیا کرتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور بہت سارے عذاب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو رشتے کو جوڑ کے رکھتا ہے اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور آخرت کے بہت سارے ثواب، دنیا کے اجر کے ساتھ ساتھ آخرت کے بھی ثواب کو بیان کیا گیا، جوڑ کر رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے بس بات سمجھ میں آتی ہے کہ قربا کی محبت کے لیے بات کہی گئی ہے تو ٹھیک اپنے اپنے رشتہ داروں سے، مگر یہ بات صحیح اس لیے بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی جب اتنی عمومیت ہی لینی ہے کہ قرابت داروں سے محبت کرنا چاہے، تو اپنے قرابت دار، ہر انسان کے قرابت دار ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور اس کے بہت سارے رشتہ دار ایسے جو مسلمان نہ ہوں، تو اس میں تو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اپنے مسلمان رشتہ داروں کا، قرابت داروں کو تمہیں محبت اور مودت کرنی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں اگر خود نبی کریم سے بھی بات کہی جائے گی کہ نبی کریم جو ہے وہ جو آپ ہی کے گھروں میں سے اور قریش ہی میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے جو کافر رہ گئے ہیں، جو خدا کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں مگر قرابت دار ہیں، تو کون سے مودت کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے ہے۔ ہر انسان کہے گا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، رسول پاک کو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ آپ جو اللہ کے قریب نہیں، اللہ سے دور ہیں، ان کو قرابت داروں میں شمار کریں۔ تو اگر توجیح کریں گے اسی میں خالی قرابت دار کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ بھی توجیح کوئی نکالے گا نہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان قرابت دار ہونا چاہیے۔ نہیں، عزیزان گرامی، اللہ سے اجر کی بات کی جا رہا ہے۔ اس کی تفسیر میں دیکھا جائے کہ قوم آ کے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو محنت کی ہے، آپ نے جو مشقت اٹھائی ہے، آپ نے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور یہ کامل دین ہم تک پہنچایا ہے، اور اس کو پا کر کے ہم اللہ کے نزدیک صاحب فخر ہوتے ہیں، فخر اور عزت ہمارے لیے جو اس بات کی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کی اس محنت کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب اجر دینا چاہتے ہیں تو نبی اپنے لیے مانگ رہے ہوں گے،
اور اگر جو اپنے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے اوپر اس کا اجر ہے کہ اس کو دے گا کہ اپنے محبت کی یقین ثواب کی شکل میں دے گا، مگر یہاں جو ہے اجر رسالت اور رسالت کو تو تسلیم کریں جی۔ لہٰذا بہت ساری احادیث کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ میرے اہل بیت کی مودت ان سے، اور میں دیکھوں گا کہ میرے بعد جو ہے تم میرے اہل بیت سے کیسا رویہ اختیار کرتے ہو۔ اور الگ الگ بھی یہ بات کر کے کہی ہے، الگ الگ بھی، کبھی سرکار مولا کائنات کے لے کے کہ علی مجھ سے ہیں، کبھی امام حسن اور امام حسین کے لے کے یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، کبھی فاطمہ کے لے کے کہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ سب کچھ کہہ کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ یقیناً اگر مودت کرنی ہے، محبت کا ربط رکھنا ہے تو انہی سے، اور ان کی محبت اور مودت جو ہے ان کے لیے نہیں، اس کا بھی فائدہ خود تم ہی کو پہنچے گا۔ یقیناً اس اہل بیت میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شامل ہیں، بلکہ مرکزیت کی حیثیت سے شامل ہیں، جیسا کہ آپ نے آیت تطہیر کے حوالے سے بھی بیان کیا آپ نے کہ یہ اس میں جب اللہ نے پہچنوایا ہے تو یہی کہہ کر کے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و ابنہ، مرکز جو ہیں جناب شہزادی، حتیٰ کہ باپ کو بھی پہچانوایا جا رہا ہے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ۔ اس میں بھی بہت سارے راز ہیں، سر المستودع فیہا ہم کہتے ہیں، بہت سارے راز ہیں۔ تو بہت سارے قرآن کی آیات پائی جاتی ہیں۔ ابتدا میں ہم نے ایک مرتبہ یہ بھی بات کہی تھی کہ قرآن کریم جہاں تک آئے مودت ہو یا آئے تطہیر ہو، آئے تطہیر اور آئے مباہلہ، میں یہاں ایک چیز کا تذکرہ کر دوں پھر میں اس کے بعد جو کہنا چاہ رہا تھا کہوں گا۔ آئے تطہیر اور آئے مباہلہ یعنی جس وقت نبی کریم نے دین کو باہر بھی اس کی آواز کو پہنچانا چاہا، اور جتنے بھی بادشاہ اور ملوک پائے جاتے ان کے ہاں خطوط لکھے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور دین لے کر کے آیا ہوں اور اس کو قبول کرو، تو آپ نے نجران کے بادشاہوں کو بھی لکھا تھا خط کو۔ اس پر علامہ سید علی النقی صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ جب اس بادشاہ کے پاس یہ خط گیا تو اس بادشاہ نے سیاسی لوگوں کو نہیں بھیجا تھا بلکہ علماء کو بھیجا کہ دین کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ، مذہب کا مسئلہ ہے، لہٰذا علماء کرام کو جانا چاہے کہ سمجھیں بھی جانے کی کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے، لہٰذا ایک وفد کو بھیجا۔ لیکن اس وفد کو بھیجنے کے بعد یہ نقن صاحب کی گفتگو میں سے مجھے بہت اچھی لگی یہ بات، لہٰذا میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ وفد کو بھیجا وہاں جس میں علماء ہیں اور اللہ سے اور اپنے مذہب کے اعتبار سے اللہ سے لگاؤ رکھنے والے بھی، مالک سے اپنے لگاؤ رکھنے والے بھی، مگر جب آتے ہیں تو ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ کوئی بادشاہ ہوگا، تخت پہ بیٹھا ہوگا، لہٰذا اس طرح مال و دولت ہوگی، اس لیے جو ہے وہ اس طرح کا جو شاہنشاہی لباس پہن کر کے، شاہانہ لباس جو ہے پہن کر کے آ رہے ہیں، اور یہاں مسجد میں بیٹھنے اور بوریے پہ بیٹھنے والی ذات جو ہے، اور اسی عمل کو عملی طور سے سرکار نبی کریم نے رد یوں کیا کہ جو صاحب خلق عظیم ہیں، اس صاحب خلق عظیم نے ان کی طرف سے چہرہ موڑ لیا۔ حیثیت بدل کر کے نہیں آنا چاہیے، دکھانے کے لیے نہیں آنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، تمہاری جو اصل حیثیت ہو۔ لیکن نقمن صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ سرکار نبی کریم نے اب زبان سے نہیں کہا کہ کیا پہن کر کے آ رہا ہو، جاؤ جو تمہارا لباس ہو وہ پہن کر کے آؤ، خالی چہرہ موڑ لیا۔ اور ان کو بھی سمجھ آیا کہ جو صاحب اخلاق تھا، ہم آئے ان سے ملنے کے لیے مل نہیں رہا، تو لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے، وقت بھی دیے ہوئے ہیں اور نہیں مل رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہو گئی ہے کہ جو نہیں مل رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے عمل کی توجیح اگر کوئی اس ذات کر سکتے ہو تو صرف مولا کائنات ہیں، مولا کائنات میں کہوں علی ابن ابی طالب ہیں، کہ لہٰذا ان کے پاس گئے ہیں، اور جیسے اسی لباس میں علی ابن ابی طالب کے پاس جاتے ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جیسے ان کو اس لباس میں دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تم یہ لباس پہن کر کے گئے تھے، کہا ہم اسی لباس میں گئے، کہا یہی وجہ ہے کہ وہ آپ سے نئی باتیں کر رہے ہیں، تمہارا جو اصل لباس ہے۔ نقل صاحب وہاں جو ایک جملہ کہتے ہیں کہ اس زمانے سے لے کر کے آج تک جب نبی کے ایک عمل کی توجیح کی ضرورت پڑی ہے کہ جب تک اس کی توجیح اور تشریح کرنے والا نہ ہو ایک عمل سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، تو
بلا قرآن اور دوسرے نبی کے اعمال کی توجیح کے لیے کہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً ضرورت ہے۔ میں جو بات اصل میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے ان کی بات مجھے اچھی لگی تھی اس لیے اس کو دہرا دیا، صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آیت تطہیر اور آیت مباہلہ میں بڑا فرق نہیں ہے، اور اس پر غور کیجئے گا۔ آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے جب یہ لوگ آئے ہیں اور آنے کے بعد بحث و مباحثہ کر رہے ہیں اور نہیں مان رہے ہیں اور صرف یہی سی بات پر ضد کیے ہوئے ہیں کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہیں تسلیم کر رہے ہیں، تو آخری بات یہ تو کہا پھر مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ یعنی بیٹھے لوگ اللہ سے لو لگاتے ہیں اور لو لگا کر کے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ وہ بھی اچھا ٹھیک ہے کل چلتے ہیں۔ آئے مباہلہ نازل ہوتی ہے کہ بھئی کہہ دو کہ تم بھی اپنے مردوں کو لے کر کے آؤ، ہم بھی اپنے مردوں کو لے کر کے آتے ہیں، عورتوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے عورتوں کو لے کے آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ یقیناً جب یہ آیت نازل ہو گئی ہے اور دوسرے دن طے ہونا ہے تو اس سلسلے میں اب میں بات کروں کہ صاحب ناسخ التواریخ نے لکھا ہے، اور حدیث قصہ اگر آپ پڑھیں گے، مولانا یہ تجزیہ ہے اور یہ جگہ، اگر آپ حدیث قصہ پڑھیں تو حدیث قصہ یہی بتاتی ہے کہ نبی کریم جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں جاتے ہیں اور جب گھر میں پہنچے ہیں تو آپ نے یہ کہا کہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، آپ چادر یمنی لے کر کے آتے ہیں، اپنے ماگا مجھے اڑھا دو۔ جب آدمی کسی اعتبار سے پریشان ہوتا ہے تو خود پریشانی انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ آئے مباہلہ نازل ہو چکی ہے، آئے مباہلہ نازل ہو چکی ہے، اور اب ہمیں مردوں میں بھی انتخاب کرنا، یعنی نفوس میں انتخاب کرنا ہے کہ کس کو لے کے جانا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی قرآن نے تو کھلا دروازہ رکھا ہے کہ عورتیں، یہ نہیں کہا کہ اپنی بیٹی کو لے، عورتیں، بچے، یعنی یہ ساری اب سلیکشن پیغمبر اکرم پر چھوڑ دی گئی کہ آپ کو لے کر کے کا آنا۔ کام ہے۔ اب یہ ہے کہ نبی کریم اس بنیاد پر جب گھر میں ایک اور بات ہے، یہاں پہ جمع کے صیغے سارے استعمال کیے گئے، اس لیے سب کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اب اس میں انتخاب کرنا ہے کہ کس کو لے کر کے جانا ہے۔ ایسے موقع پر یقینی اعتبار سے آدمی پریشان ہوگا، کرے کیا؟ جس پر وہی نازل ہوتی، آئے ہیں گھر میں اور آنے کے بعد جو ہے جب گھر میں بالکل اسی سے مربوط آیت تطہیر الگ سے نہیں ہے، اسی مباہلے ہی سے مربوط چیز ہے۔ جب پریشان ایک طریقے سے پریشانی کے کس کو لے کر کے جانا ہے، گھر میں آئے ہیں اور آپ نے چادر اوڑھ لی ہے، تو گویا اللہ نے اہتمام اور انتظام کیا ہے کہ آپ ایک جگہ اس چادر کے نیچے آئیں گے، اللہ انتخاب کر دے گا کہ کون جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس چادر تطہیر میں جو آ رہے ہیں یہ انتخاب اللہ کی طرف سے، اور جتنے چادر تطہیر میں آئے ہیں جانے والے وہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کا مطلب نبی کریم پر جب آئے مباہلہ نازل ہو جاتی ہے، نازل ہو جانے کے بعد سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے ہیں کہ آخر کس کو لے کر کے جانا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے اہتمام انتظام ہوتا ہے کہ خانہ زہرا میں تشریف لائیں وہ، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنی چادر دیں، چادر کو مانگو، چادر یمنی کو اوڑھ لیا، اور اوڑھ لینے کے بعد جو ہے اس میں باری باری جن کو اس میں جانا ہے سارے کے سارے آتے چلے جاتے ہیں، اور آخر میں آیت تطہیر بھی نازل ہو جاتی ہے کہ انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو ہر رجس سے، ہر نجاست سے، ہر کثافت سے پاک و پاکیزہ رکھے، اس طریقے سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، اور اس میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک مرکزی کردار کی حیثیت سے اور ایک مرکز کی حیثیت سے چادر تطہیر میں پائی جاتی ہیں، کہ اس میں تعارف بھی ہو رہا ہے۔ بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جتنے کے جتنے اہل بیت کہا گیا ہے تو ظاہری طور سے 4-5 ہی ہیں، اور بچوں میں دیکھا ہے صرف 2 ہی بچے ہیں، لیکن کہیں عربی میں جمع کا صیغہ جو ہے وہ 3 یا ان سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن دیکھیں بچوں میں اگر دیکھا جائے تو 2 کو داریں، تثنیہ کا صیغہ استعمال عملی طور پہ جو نظر آتا ہے۔ مردوں میں دیکھا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے، اور خواتین میں جب جمع کا صیغہ جو تو 3 عربی میں 3 یا 3 سے زیادہ ہونے چاہیے تھے، اور 1 خاتون کو لے کر گئے۔ تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ مولانا کہ یعنی انتخاب کا چھوڑ دینا، اللہ نے گائیڈ لائنز فراہم کر دی ہیں، اور آگے فیصلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دیا۔ یہاں پر ایک بات اور کی طرف اشارہ کرنے دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آج کل جو ٹرینڈ چل گیا، لوگ کہتے ہیں قرآن سے ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ۔ اگر یہ آیت کسی اور کو دے دی جاتی کہ تم لے کر جاؤ، تو وہ کیا کرتے؟ وہ دیکھتے کہ یہ خواتین ہیں تو 3 یا 3 سے زیادہ خواتین کون کون سی ہیں، جو بزرگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو یہ اس قسم کے لے کے جاتے۔ مردوں میں سے لے کے جاتا تھا 3 سے زیادہ مردوں کو لے کے جاتا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں کہتا ہوں کہ ایک ذکر ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ میرے اور آپ کے سطح فکری کے مطابق نازل نہیں ہوا، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سطح فکری کے مطابق نازل ہوا ہے۔ تو ان کی طرف رجوع کرنا، یا ان کی طرف سے جن کو علم صاحبان علم قرار دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، جو اس کی تشریح کر سکتے ہیں، ان کی طرف رجوع ضروری ہے۔ ہر شخص جو کہتے ہیں بھائی قرآن میں سے نکال کے دکھاؤ، قرآن میں سے بتا کے دکھاؤ، یہ کئی چیزوں میں یہ چیز آ رہی کہ فلانی چیز کہاں ہے، قرآن میں بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ نے صرف قرآن کو نہیں بھیجا، بلکہ قرآن کو سمجھانے والے کو بھی ساتھ بھیجا ہے۔ یہ اس طرح بھی رجوع کیا جائے کہ یہ ایک آیا بذات خود یہ بتا رہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہوا ہے، یعنی بتا دی گائیڈ لائنز بھی دی کہ مردوں، خواتین اور بچوں میں سے اور خود جاؤ، اور وہ باقی فیصلے سارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دیے۔ اگر کوئی اس ذات بابرکت میں خدا نخواست، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہونے کے ناطے یہ کام کیا اور ایک عام انسان کے ناطے نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی غلطی کا امکان ہوتا تو کبھی اللہ ان کے اوپر نہ چھوڑتا، بلکہ وہ بھی گائیڈ لائن بتا کہ فلاں فلاں کو لے کے جاؤ ساتھ اور پھر کر کے جاؤ، لیکن وہ بات کرتے ہی نہیں جب تک کہ وہی نازل جب تک کہ وہ، یعنی ان کے ہر بات کو اللہ نے اپنی وحی قرار دے دیا، اتنی یعنی وہ اللہ کی پسند اور ناپسند کے مطابق ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، کہ ان کے ہر قول کو اللہ نے اپنی وحی قرار دے دیا۔ تو یہ بذات خود اس گھر کی فضیلت اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے۔ یہ اسلام کا پہلا گھرانہ ہے جو اسلام کے اصولوں پہ بن رہا ہے، اور یہ ان ہستیوں پہ مبنی ہے جن کی لیے مہر جو ہے، مہر صداقت، جن کی گارنٹی جو ہے پروردگار عالم دے رہا ہے۔ یطہرکم تطہیرا کے حوالے سے بھی کہ ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ جب پاک کر رہا ہے صرف جسم کو پاک نہیں کر رہا، روح کو بھی پاک کر رہا ہے، سوچ اور فکر کو بھی پاک کر رہا ہے، ان کے شعور کو بھی پاک کر رہا ہے، ان کے لاشعور کو بھی پاک کر رہا ہے، ان کی ہر چیز کو، ہر وجود کو پاک کر رہا ہے۔ اور جب اتنی پاک ہوگی تبھی اللہ کے ساتھ رابطے کا لیول بھی وہی ہوگا۔ جس طرح طہارت کے لیول میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح اللہ کے قرب کی منزل جو ان ہستیوں کو حاصل ہے وہاں بھی تو کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو ہدایت اس میں حضرت زہرا وہ ہستی ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے انبیاء میں، نبیوں میں کوئی ہمیں نہیں ملتا جو مرد کے علاوہ، تمام مرد ملتے ہیں انبیاء میں، لیکن یہاں پہ جو ہدایت کرنے کے لیے، گائیڈنس کے لیے جو ہستیاں جا رہی ہیں اسلام کی نمائندگی کے لیے، میں کہوں گا کہ پہلی بار ایک خاتون کا انتخاب کیا گیا، اور وہ خاتون وہ ہیں جن کو جو جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ آیات کرامی ہیں، آیات کریمہ ہیں جن میں جو ہے یقیناً سرکار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وجود ثابت ہیں۔ آئے مودت، آئے مباہلہ، آئے تطہیر، یقینی طور پر میرے خیال میں آیات تو بہت ساری ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا اور ابتدا میں پھر بیچ میں باتیں آئیں کہ سورہ کوثر جو قرآن کا مختصر ترین صرف 3 آیات پر مشتمل جو ہے سورہ کوثر ہے، لیکن اگر فضائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مختصر ترین سورہ اس قدر فضائل کو سمیٹے ہوئے ہے، اللہ اکبر، اس قدر فضائل کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اور ایک دن اسی تسلسل میں بات آئی تھی کہ یہ سورہ کوثر نازل ہوا کہ کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، اور میں نے بات کی تھی کہ ہم بولتے ہیں 2-3 لفظیں، کثیر، اکثر، اور اکثر سے بھی آگے بڑھیں تو کوثر، کہ اللہ کی ذات جو ہے نبی کریم کو مخاطب کر کے یہ کہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے۔ کوثر یعنی سب کچھ۔ آخر وہ ہے کون کوثر؟ کوثر کوئی اور نہیں ہے۔ عاص بن وائل نے چونکہ ابتر ہونے کا جو طعنہ دیا تھا اور اسی کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ مانتے کہ یہ آیت جو اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ عاص بن وائل نے یہ طعنہ دیا تھا سرکار نبی کریم کے فرزند کے وفات کے اوپر کہ اب کوئی بیٹا نہیں رہ گیا ہے، تو گویا اب آپ کا پیغام بھی باقی نہیں رہ سکتا، اسے باقی رکھنے والا فرزند ہوتا بیٹا تو اس پر جو یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم منقطع النسل ہو جاؤ گے۔ آج ہم کہیں تلاش کر کے آتا ہے تو مثلاً عاص بن وائل جو ہے، کس کو پتہ ہوگا کہ عاص بن وائل جو طعنہ دینے والا تھا، اس کی نسل وہ مٹ گیا، اس کی نسل باقی نہیں رہ گئی، لیکن جس کے لیے حضرت باری تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ
تمہاری نسل اس دنیا میں باقی رہے گی، ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، کوثر عطا کیا، اور کوثر کوئی اور نہیں۔ اسماء حضرت فاطمہ الزہرا میں یہ نام نہیں ہے، کوثر آپ کے نام میں سے نہیں ہے، اسماء میں سے آپ کے کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر دیکھا جائے کہ فاطمہ الزہرا کے کتنے نام، اس میں سے کوثر جو نام نہیں ہے۔ اگر یہ نام کسی کا ہے تو کہا ہے تو حوض کوثر، لیکن وہ مراد نہیں ہے۔ ہم نے کوثر آپ کو دیا ہے، یعنی سب کچھ دے دیا، اور وہ چیز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تو یہ آیت بھی فضیلت حضرت زہرا میں، جس میں خاص آپ اکیلی شامل ہیں، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے کہ نبی کریم کو اللہ عطا کرنے کے لیے پہلے ہی سے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے ایک فاطمہ کو دینے کے بعد، اور حقیقت میں آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک دیکھا جائے گا تو دین کی بقا، اس کی عظمت، اس کی حیثیت، اس کی عزت اور اس کا وقار، سب کچھ جو ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وجود سے، اس لیے کہ آپ ہی کے نسل سے جو ہیں سارے کے سارے جو پردہ غیب میں بھی ہے وہ آج بھی آپ کا فرزند ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے، دنیا باقی رہے گی۔ تو یہ فضائل تمام کے تمام قرآن میں موجود ہیں، جتنے بھی آیات جو واضحات میں سے ہیں اور سب کو پتہ ہیں۔ ویسے تو اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سورہ دہر کا، سورہ دہر جو پورا جو ہے جس میں حضرت فاطمہ الزہرا شامل ہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر دیکھا جائے کہ اگر غدیر سے متعلق جو آیت نازل ہوئی ہے، غدیر، اس غدیر سے بھی اگر دیکھا جائے تو غدیر بھی، اس میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے شامل ہیں، اس لیے کہ وہ حج آخری حج ہے نبی کریم کا، اور اس آخری حج میں جن کو لے کے گئے ہیں، کیا فاطمہ الزہرا اس میں نہیں ہے؟ فاطمہ الزہرا ہیں، یعنی غدیر کے شاہدین میں سے، گواہوں میں سے ایک خود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی شامل ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حادثات و واقعات کے رونما ہونے کے بعد خود جناب فاطمہ الزہرا مدینے میں لوگوں کے گھر جاتی تھیں حضرت علی علیہ السلام کو لے کر کے، اور یہ بتا رہی تھی اس لیے کہ یقیناً آپ بھی موجود تھیں، اور خود نبی کریم نے اس خطبے میں، جس خطبے کو آپ نے غدیر کے موقع پر ارشاد فرمایا ہے، اس میں ایک ذمہ داری لوگوں کو، میں تو یہ رخ جو ہے خاص طور سے سوچنے کا، ایک ذمہ داری سب کو دی تھی، اور وہ تھا جملہ موجود ہے غدیر کے خطبے میں، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنی یہاں حاضر ہیں وہ جو حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچاتا رہے، اس حقیقت کو پہنچاتا رہے۔ عملی طور سے سب سے پہلے پہنچانے والا اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، کہ مدینے میں واپس آنے کے بعد جب حالات اس منزل پہ آ گئے ہیں کہ اب نہیں پہچانا جا رہا، ان کا حق ان تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے شب کی تاریکیوں میں بھی نکل کر کے جناب حضرت مولا کائنات کے ساتھ لوگوں کے گھر جاتی اور اس حقائق کو بتاتی تھی کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تو آج اتنی دنوں سے، اتنے دن کے گزرنے کے بعد اگر ہم بھی بیان کرتے ہیں، اس کا پہلے بیان کرنے والا جو ہے، بلکہ پھر ایک مرتبہ اس کو جوڑتے ہوئے یہ اور بھی کہوں گا کہ جیسے کربلا کے پیغام کو پہنچانے میں سب سے زیادہ اور آگے اور سب سے پہلے اقدام کرنے جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، ویسے غدیر کے پیغام کو پہنچانے والی سب سے پہلے جو ہیں اور سب سے زیادہ جو جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس لیے چوتھے امام نے ایک بات کہی ہے اپنی زندگی میں کہ اس کی یاد کے لیے، اور اس طریقے سے آپ نے یاد کیا تاکہ چاہتے تھے کہ جیسے غدیر کو بھلا دیا گیا ہے ویسے کربلا نہ بھلائی جائے، اس کو اہمیت زیادہ بھی دی ہے۔ یہ بی بی کے تمام کردار کو آغا اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ کی طرف سے بھی یہ ہوا کہ مطلب آیہ تطہیر میں ان کا تعارف کرا دیا جاتا ہے، ان کی مودت میں ان کا ذکر آ جاتا ہے کہ ہم اجر رسالت کے طور پہ لے کے جا رہے ہیں، اور پھر بی بی کے یہ تمام چیزیں جو بی بی کو حاصل ہوتی ہیں، جس طرح آپ نے کہا غدیر میں بھی اور ان کا کردار ہے، اور غدیر کے معاملے کو خود بھی ولایت کو راسخ کرنے میں، لوگوں کو یاد دلانے میں، اتمام حجت کرنے میں اگر بی بی یہ چیز کرتی رہی ہیں تو یہ ہم آج اگر ولایت کا پرچار کر رہے ہیں اور اس طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو، کہ ولایت کے مختلف پہلو، مختلف لیولز ہیں،
کسی نہ کسی لیول تک تو دنیا کبھی انکار نہیں کر پائی ان کے کسی نہ کسی ولایت کے لیول کا. وہ ولایت کو کیا سمجھتے ہیں لیکن جو اپنی طرف سے سمجھتے ہیں لنک آج بھی دنیا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے, ماں سوا چند لوگوں کے جو کہ جن کا بہت ان کا کام ہی مطلب ہے اس کا انکار کرنا ہے. ایک انسان وہ تو ایسے تو لوگ اللہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں, لیکن کسی نہ کسی حوالے سے دنیا ساری دنیا اسلام کی واضح اکثریت 90% اکثریت جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض اور برکات کی قائل ہے اور ان کے ساتھ مربوط ہوتی ہے. سلسلے ہیں ہمارے اہل سنت میں بھی ایسے سلسلے موجود ہیں جو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے خود کو لنک کرتے ہیں اور ان سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں. اور میں کہوں گا کہ تصوف میں, عرفان میں, ان میں بھی اب پروردگار عالم کے ساتھ جو لنک پیدا کرتے ہیں ادھر حضرت امیر المومنین کو ایک خاص مقام حاصل ہے, اس واسطے کے بغیر پہنچ ہی نہیں اور پاتے. اس کی پہلی مبلغہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. تو اگر اس طرف کوئی کسی کو لے کے آ رہا ہے تو سنت حضرت زہرا ادا کر رہا ہے, حضرت زہرا کی سنت کو ادا کر رہا ہے. اور بی بی نے جو ایک اس کم زندگی میں, سب سے بڑی بات یہ ہے آغا صاحب جس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بی بی کی کل عمر 18 سے 19 سال ہے. اور آج کل پریکٹیکل لائف میں داخل ہونے کے لیے ان ممالک میں مطلب 18-19 سال کے بچے ہو تو کہتے نہیں یہ تو ابھی ایج ہی نہیں ہے. اور بی بی ان 18-19 سال میں اپنے تمام کام نمٹا گئیں. انہوں نے سارا کچھ, ان کے بچپن کا کردار دیکھ لیں, ان کی جوانی کا کردار دیکھ لیں, بحیثیت ماں کے کردار دیکھ لیں, بحیثیت بیٹی کے کردار دیکھ لیں, بحیثیت زوجہ کے کردار دیکھ لیں, بحیثیت ایک اسلام کی بیک اپ کرنے والی خاتون کے ان کو دیکھ لیں. اور جتنی اذیتوں سے, تکالیف سے, پریشانیوں سے بھی گزری ہیں, ان تمام کے باوجود کہ اللہ نے ان کو وہ رتبے عطا کیے. اس کے باوجود کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ رتبہ عطا کیا کہ کبھی ایسا نظر نہیں آتا کہ کسی اور کے لیے پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور ایک اپنی باقاعدہ ایک عادت بنا لے کہ حضرت زہرا جب بھی تشریف لائیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے. اور روایات میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے, پھر ان کو اپنے مقام پہ اپنی جگہ پہ جا کر بٹھا دیا کرتے تھے. جب شہر سے جا رہے ہوتے سب سے آخر میں اس گھر سے رخصت ہوتے, اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اس گھر میں آتے تھے اور سلام کرتے تھے. یعنی اپنی جدائی کے وقت کو اس گھر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم از کم رکھا ہے. اور اس تمام کے باوجود, ان تمام رتبوں کے باوجود, ان تمام تکالیف اور مصیبتوں کے باوجود جس سے بی بی گزری ہیں, پیغام کو ایسے آگے لے گئے کہ جو ان کی تربیت یافتہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا ہے, ان کے کردار میں یعنی ہمیں میدان جنگ میں ہم نے دیکھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کربلا میں اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو دیکھ لیا جائے, اس کی جھلک دیکھ لیجیے. حضرت زینب کا جب عقد ہو رہا ہے حضرت عبداللہ سے تو فوراً کیا شرط کرتی ہیں کہ میں جب اگر میرا بھائی حسین جب کبھی سفر پہ جائیں گے تو مجھے اس کے ساتھ جانے کی اجازت ہوگی. یعنی یہ نکاح میں ان چیزوں کو شرط کر لیا گیا. اور اسی شرط کے نتیجے میں بی بی پھر بھی جب کربلا کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنا رخت سفر باندھ لیتے ہیں تو وہاں پر ایک بات آتی ہے کہ جانے کے لیے تیاری ہو گئی تو دوبارہ جا کے پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ, اب شرط ہو چکی ہے, اجازت مل چکی ہے, یہ شرط ہے, لیکن اس کے باوجود کہتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں آپ کے حکم کے خلاف تو عمل نہیں کر سکتی, لیکن اگر حسین چلے گئے اور میں رہ گئی تو یہ میری روح بھی پرواز کر جائے گی. یعنی یہ اس حد تک جو ولایت کے ساتھ اور امامت کے ساتھ اور دین کی فکر کا ہو جانا, باوجود اس کے گھروں میں ہے, باوجود اس کے کہ حجابوں میں ہے, باوجود اس کے کہ باہر کی دنیا سے ناطہ نہیں ہے, لیکن کتنی بڑی یہ ولایت کی ایک پشتیبانی کرنے والے, بیک اپ کرنے والی, ایک ایسے بچوں کی تربیت کر دینا, یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کردار کا ہی نتیجہ ہے کہ 18-19 سال میں ایسی اولاد کی تربیت کری. زینب و کلثوم کا کردار ہمیں جو نظر آتا ہے اور پھر بی بی زینب کے کردار میں جو حضرت زہرا کی شخصیت جھلکتی ہے. ہم نے بی بی کی والدہ کا ذکر کیا, آج تھوڑا سا ان کی بیٹی کا ذکر کر دے کہ وہ یہ کردار ہیں سارے, حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا, پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا, اور پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا, کہ جس وقت دربار یزید میں پہنچتی ہیں اور ان کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ خدا نے تم کو نعوذ باللہ من ذالک تمہیں کتنا ذلیل کیا ہے, تو بی بی کے آگے سے جواب کتنا مختصر, کتنا جامع اور کتنا عجیب جملہ ہے, ما رأیت الا جمیلا, ہم نے تو سوائے حسن اور خوبصورتی کے اللہ سے کچھ بھی نہیں دیکھا. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا کیا بی بی نے حضرت امام حسین علیہ السلام جو لاڈلے تھے حضرت زہرا کے, حضرت زہرا کے لاڈلے کے
سر بریدہ لاشے کو دیکھا ہے، حضرت علی اکبر کے لاشے کو دیکھا ہے جو کہ پیغمبر اکرم کی شبیہ تھے، ان کے سینے میں برچھی لگی ہوئی دیکھی ہے۔ حضرت قاسم جو امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کے پامال گھوڑوں سے پامال کیے گئے لاشے کو دیکھا ہے۔ یعنی لوگوں نے کتنی نفرت کا اظہار کیا اسی گھرانے سے جن کی مودت کا حکم دیا گیا قرآن میں، ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود پھر ان کے بعد شام غریباں کو دیکھا ہے، اس کے بعد اس سارے سفر کو دیکھا ہے۔ کوفہ اور شام کا سفر یہ آسان سفر نہیں تھا، بے پالان کے اونٹوں پہ جانا اور ہر قدم پہ اذیتیں دینا، لوگوں کے تانے برداشت کرنا، اور وہ جو شہزادیاں جن کو دنیا نے نہیں بنایا تھا، اللہ نے بنایا تھا، ان کے ساتھ یہ سلوک کیے جانا، اور پھر یزید جیسا شخص ان کو یہ تانا دے اور بی بی ان کو کہے کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبصورتی کے اور اللہ سے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہی دیکھ سکتا ہے جو عاشق خدا ہو، جو عاشق دین ہو، جو عاشق رسول ہو۔ لیکن ان تمام عشق کی منزلوں پر پہنچانے والی اور معرفت کی منزل پر پہنچانے والی وہ ماں تھی جن کو دنیا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتا ہے، اور بی بی کے کردار سے کسی قسم کا انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ تمام کردار یہاں پر چھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایک کردار اور بھی ہے کربلا میں آغا، تھوڑا سا آج اس کا تذکرہ ہم کرنا چاہیں گے کہ بی بی کی مظلومیت کو دیکھا جائے والدہ کے کردار میں، بی بی کی زندگی کو دیکھا جائے اپنی زندگی میں، اور پھر اگر ایک اور کردار ہے جو وہی مظلومیت نظر آتی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت زہرا کو نصیب ہوئی، وہی یعنی ایک کمسن بیٹی امام حسین علیہ السلام کی، جن کو دنیا حضرت سکینہ کے نام سے اور حضرت رقیہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ بی بی کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹی بی بی کہ جس وقت ایک مرتبہ حضرت مسلم بن عقیل کی جب شہادت کی خبر پہنچتی ہے تو امام حسین علیہ السلام حضرت سکینہ کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں، اور ان کی بیٹی کو، حضرت مسلم کی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں اور بالیاں پہناتے ہیں۔ اب دیکھیے اس گھرانے کی کیا سنت ہے، کیا عادت ہے، وہ فوراً کہتے ہیں، بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس نے فوراً سوال کر لیا کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ وہی حسین جب ان کی اپنی بیٹی یتیم ہو جاتی ہے تو ان کو تمانچے مارے جاتے ہیں۔ یعنی یہ اس قسم کی نفرت کا اظہار اقتدار کے لالچ میں، اقتدار کی خواہش میں دنیا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو کس طرح بھلا دیا۔ وہی حضرت سکینہ اور ان کی آج ہم اس دنیا میں اب جب دیکھ رہے ہیں ان کا روضہ جو دمشق میں ہے اس کو بھی گولوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کو بھی گولوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن بی بی اس دور سے اور اس دور میں بڑا فرق آ گیا ہے۔ وہ دور بی بی تنہا تھیں، بی بی کے قریبی تمام لوگوں کو، عباس علمدار کو، حسین کو شہید کر دیا گیا۔ آج دنیا کے تمام مسلمانوں میں نے ایک تڑپ دیکھی مولانا، میں نے خود بذات خود دیکھا، اہل سنت والے ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، کوئی بھی ہو، اس بات پہ تڑپ اٹھے کہ بی بی کے روزے کو لوگ نشانہ بنا رہے ہیں، حضرت سکینہ کے روزے کو لوگ نشانہ بنا رہے ہیں، اصحاب کرام کے روزوں کو لوگ نشانہ بنا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ ابھی جو تازہ ترین خبر آئی ہے حضرت اویس قرنی کے مزار کو اور حضرت عمار یاسر کے مزار کو، جو مسلمہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے حضرت اویس قرنی وہ ہیں کہ جب ان کو خبر پہنچی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جو جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو اور بعض روایات بیان کرتی کہ انہوں نے اپنے دندان مبارک شہید کر دیے امام حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں۔ ایسے صحابہ کی قبروں کو اگر کوئی مسمار کرتا ہے تو یہ کہیں دوبارہ وہ یزید کا دور پلٹ کے تو نہیں آ رہا، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمارے لیے لمحے فکری ہے۔ لیکن اب حسین سے محبت، اس گھرانے سے محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے محبت اور مودت کو عملی طور پر میدان میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ناظرین کرام، اور انشاءاللہ کل اس سلسلے کا انشاءاللہ آخری پروگرام ہوگا، اور انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو ہم کمپائل کریں گے غدیر کے واقعے سے اور بی بی کی شہادت تک کے واقعات کو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بیان کیا جائے گا، اور اس آخری دور اور پرآشوب دور میں جہاں بی بی گریہ کرتی رہی اس دنیا سے چلی گئی، اور دنیا سے گلہ و شکوہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑا شکوہ جو انہوں نے کیا ہے کہ بی بی نے اپنی قبر کے نشان کو دنیا سے چھپا دیا، سب سے چھپا دیا ہے، سب مسلمانوں سے بی بی نے اپنے قبر کا نشان چھپا دیا۔ یعنی حضرت امیر المومنین سے خواہش کا اظہار کیا کہ میری قبر کا نشان کسی کو نہ بتایا جائے۔ یہ ایک ایسا شکوہ ہے، یہ ایک ایسا گلہ ہے بی بی کا،
یہ ایک مظلومیت کا ایک ایسا اظہار ہے جیسے بی بی ناراض ہو کے دنیا سے چلی گئی. گو کہ دنیا بتاتی ہے کہ ابھی ایک ایسی ہستی موجود ہے جو اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کے لیے دنیا میں ابھی بھی ایک ایسی بنیاد فراہم کرتی ہے جسے دنیا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، خدا ان کی آمد میں تعجیل فرمائے، ان کے وجود میں جس کے اوپر سنی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی سب متفق ہیں، وہ ایسی ذات ہے جو آئیں گے تم اپنی ماں کی قبر کا نشان بتائیں گے کہ ہماری والدہ ماجدہ کا قبر کا نشان یہاں پر ہے. یہ دور اویئرنس کا دور ہے، ہمیں اس میں اویئرنس کے لیے آگے بڑھنا ہے، لیکن یہ دور اتحاد اور یکجہتی کا بھی دور ہے. اس میں ہم سب متفق ہیں. یہ گھرانہ ان کی قدر و منزلت سے کون آگاہ نہیں ہے؟ ہاں اگر کوئی آگاہ نہیں ہے تو اس میں اپنی بڑائی جتانا کہ میں بالکل اس گھرانے کو مانتا ہوں دوسرا نہیں مانتا، یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے. ہمیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس انداز میں جیسے آئمہ اطہار نے کیا، جیسے حضرت زینب نے کیا، جیسے حضرت زہرا نے کیا. اور یہی پیغام ہے ان ایام فاطمیہ کا، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. زندگی کا ایم اینڈ آبجیکٹو جو ہے ہمارا، اس کے لحاظ سے اس طرف آگے بڑھنے کی توقع ہے. اس کے ساتھ ہی مشرف حسینی اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمیں اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا، بالخصوص جنہوں نے دعاؤں کے لکھا ہے، بالخصوص ہماری ایک بہن نے خصوصی طور پہ دعا کے لکھا ہے. ان کا ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے انہوں نے دعا کے لکھا ہے. پروردگار عالم ان کی مشکلات کو اور دیگر تمام بہن بھائیوں کی مشکلات کو جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا، جو بھی دیکھ رہے ہیں اور دعا کے خواہش مند ہیں، بحق حضرت زہرا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.